میری ڈیڈ باڈی میرے دفتر سے آ کر لے جائیں، یہ آخری الفاظ تھے 30 سالہ خوبصورت نوجوان وقاص رضا کے۔ وہ یہ میسج اپنے فیملی واٹس ایپ گروپ میں کرتا ہے، اور جیسے جب فیملی والے اس کے دفتر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے کیا ہے، وقاص کا بے جان جسم جو ہے وہ کرسی پر پڑا ہوتا ہے۔ ان کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی وقاص رضا جو ہے وہ اپنی جان لے چکا ہوتا ہے۔ وقاص جو ہے وہ ملتان کا رہائشی ہے، وہاں پر یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا، بزنس کرتا تھا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وقاص کو کوئی پیسوں کی ٹینشن تھی یا پھر بزنس کی کوئی پریشانی تھی جس کی وجہ سے وقاص نے جو ہے وہ اپنی جان لی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب جو ملتان کے مقامی صحافی ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، خبر جو ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ وقاص کی چند ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی، اس نے لو میرج کی تھی، یعنی کہ پسند کی شادی کی تھی، اور پھر وہی جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی آتی ہے شادی کر کے، اس کی جانب سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی میں نے الگ گھر میں رہنا ہے۔ تو وقاص کی بیوی نے بھی اس سے یہی ڈیمانڈ کی کہ بھائی میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتی اور مجھے الگ گھر لے کر دو، جبکہ جو وقاص کے والدین ہیں، جو اس کے والد ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، تو تم جو ہے وہ الگ نہیں رہ سکتے، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، ہم جو ہے وہ بڑا گھر لے لیتے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ ایک طرف وقاص کی بیوی ہے جو ضد لگائے بیٹھی ہے کہ بھائی میں الگ گھر میں ہی رہوں گی، ورنہ جی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ سب کئی ماہ سے ہی جو ہے وہ وقاص کے گھر میں چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں وقاص کیا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس معاملے پر کتنا اس نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک روز ایسے ہی وہ آفس میں بیٹھا اپنے فیملی واٹس ایپ گروپ میں میسج کرتا ہے اور پھر اپنی جان جو ہے وہ گولی مار کر لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو لڑکیاں ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، اور وہ ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ جاتے ساتھ ان کا پہلا کام جو ہوتا ہے، پہلا ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں تو الگ گھر میں رہوں گی۔ اب ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے اور آپ کو کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس کی آپ کی اس فیصلے کو لے کر مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جاتے سال ہی اپنے فیصلے جو ہیں وہ اگلے شخص کے اوپر تھوپنا شروع ہو جانے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نے کہا ہے تو ہو کر ہی رہے گا، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب وقاص کے والدین ہیں جو کہ قطعاً یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وقاص جو ہے وہ الگ گھر میں رہے اور ہم سے دور ہو کر رہے، جبکہ اس کے والدین کو بھی یہ چیز نہیں پتا تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کس چیز سے گزر رہا ہے، اس کے دماغ میں کس قدر پریشانی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو تھے وہ ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ آج کل چیزیں جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے ہیں، اور وقاص نے بھی ایسا ہی کیا۔ وقاص نے اس بارے میں جو کچھ بھی سچویشن چل رہی تھی کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کی۔ اب وقاص کس کے ساتھ شیئر کرتا، فیملی کے ساتھ شیئر کرتا، تو انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہنا تھا کہ بھائی تم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اب دیکھو جو تم نے کرنا ہے وہ کرو۔ اور بیوی کو وہ کیا کہتا، بیوی جو تھی وہ تو پہلے سے ہی ضد لگائی بیٹھی تھی کہ میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ اب وہ بیوی جو کہ وقاص کے ساتھ رہنا چاہتی تھی الگ گھر میں، وہ بھی یہیں پر ہے، اور وہ والدین جو کہ وقاص کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں کہیں جانے نہیں دیں گے، وہ بھی یہاں پر ہے۔ لیکن وقاص رضا جو ہے وہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب ڈپریشن جو ہے وہ واقعی ایک بیماری ہے جس کو ہم جو ہے وہ بڑا نارمل لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تمہارا روز کا مسئلہ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن ہی تھا اور یہ وہ اوور تھنکنگ ہی تھی جس نے وقاص رضا کو جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا دیا کہ وہ اس تمام معاملے کو ہینڈل کرنے کی بجائے اس نے جو ہے اپنی جان لے لینا آسان سمجھا۔ اس کو لگا کہ بھائی یہ تمام معاملہ جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی جان جو ہے وہ لے لیتا، اور یہ قصہ جو ہے وہ تمام یہیں پر کر دیتا ہے۔ اب آج کل بھی ہم جو ہے وہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، اور ہمارے ارد گرد یا ہمارے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ کیا کچھ چل رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں کس چیزوں سے گزر رہا ہے، ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ہمیں یہ چیز بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے، ہم سے اپنی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہے کہ بھائی میں اس چیز سے گزر رہا ہوں یا پھر میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اس کو آگے سے کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے بھائی یہ تو تمہارا روز کا ہی ہے، ہو جائے گا ٹھیک، بس ہمارے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ تم روز ہی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بات جو آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے بڑی معمولی سی ہوتی ہے، وہ اس شخص کے لیے پتہ نہیں
कितनी मुश्किलात का बाइस बन रही होती है, वो मामला जो है उस शख्स के लिए कितने किस कदर कर्ब का बाइस बन रहे होते हैं। तो आइंदा के बाद अगर कोई आपसे अपनी बात जो है वो शेयर करता है तो आपको चाहिए कि उसका हौसला बने, ना कि उसको ये कहें कि भाई बस कर दो, तुम तो रोज़ ही एक ही बात करते हो और यही करते रहते हो और ज़िंदगी जो है वो तुम अपनी हंसते खेलते गुजार रहे हो। क्योंकि वकास के जो वालिद हैं उनका भी ये कहना था कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि वकास जो है वो ये कुछ कर लेगा, क्योंकि वो तो हंसता खेलता था और फैमिली में सबके साथ हंस के मिलता था और जो सबको जो है वो हंसाता था। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है हमें वो अंदर से भी उस कदर ही खुश हो या फिर उस कदर मजबूत हो। अब आइंदा के बाद अगर आप किसी की भी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते हैं या आपको ये लगता है कि ये शख्स जो है वाकई परेशान है या फिर इसको ज़रूरत है किसी की, तो आपने फ़ौरन से उसको फ़ोन करना और आपने उसको ये बताना है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, तुमने हमारे साथ शेयर करना और हम मिलकर जो है इस चीज़ को देख लेंगे और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना हौसला है हमने अगले को देना और हो सकता है आपकी इतनी सी बात जो है वो अगले की ज़िंदगी बचा ले। आपने ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करनी है ताकि आइंदा जो है वकास रज़ा कोई ना बन सके। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हम इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है वो देख चुके हैं कि डिप्रेशन की वजह से कोई अपनी जान जो है वो ले बैठता है और फिर एंड पे हमें मिलता क्या है, एंड पे हमें उसके कमरे से या फिर उसके ऑफिस से जो है वो एक नोट मिल जाता है कि भाई मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गई थी, इसलिए मैं जो है वो अपनी जान ले रहा हूँ। तो इसलिए अब हमने ये तय कर लेना है कि हमने एक दूसरे की बातें जो है वो सुननी है, क्योंकि आजकल एक जुमला है वो बड़ा ज़्यादा आम हो गया हुआ है। हम हर किसी को कहते हुए सुनते हैं कि भाई आजकल तो हर कोई डिप्रेशन का शिकार है और हर कोई किसी ना किसी परेशानी में घिरा हुआ है। तो भाई अगर सबको डिप्रेशन है और आपको ये लगता है कि हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, तो ये मज़ीद लम्हा फ़िक्रिया जो है हमारे लिए है कि हर कोई जो है वो इस टाइम डिप्रेशन का शिकार है। और वो क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं है और अगर वो अपनी बात किसी से शेयर करता भी है तो कोई उस ध्यान से नहीं सुनता है या फिर उस तरह से उसको हैंडल नहीं करता है जिस तरह से वो चाह रहा होता है। तो हमें फिर अब इकट्ठे होकर ये फैसला कर लेना चाहिए कि अगर आइंदा हमारे सामने कोई भी ऐसा शख्स आता है या मिलता है और हमने अपने इर्द गिर्द जो है वो ध्यान रखना है कि कोई शख्स जो है वो किस चीज़ से गुजर रहा है, तो हमें मिलकर जो है वो सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाना है ताकि तमाम लोग जो है वो खुशगवार इधर ज़िंदगी गुजार सके और डिप्रेशन से सब जो है वो दूर हो जाए। तो अपना अपना हिस्सा जो है वो आप डालते जाएं ताकि आइंदा जो है वकास रज़ा कोई ना बन सके।